اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے مومن بندو، زندگی میں جب تمہیں مشکلات گھیر لیں، آزمائشیں چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ کریں، تو اس موقع پر اگر تم چاہو کہ کوئی چیز تمہاری مددگار بن جائے تو پھر تم نے اس طرح کرنا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے استعانت کرو، مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر زندگی میں صبر آ جائے، حوصلہ آ جائے اور انسان کو یہ بات نصیب ہو جائے کہ اس نے جو کام کرنا ہے صبر کے ساتھ کرنا، تو دنیا کے اندر سفر کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے جو بہترین سواری ہے وہ صبر ہے۔ یہ ایک بہترین سواری ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو جزا دے گا نا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو فرمایا جن لوگوں نے دنیا میں سکھ اٹھائے ہوں گے نا، بہت زیادہ زندگی آسانی میں گزاری ہوں گی، وہ بھی صبر کرنے والوں کا انعام دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش ہمارے جسم لوہے کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، تو آج ہمیں بھی یہ والا اجر ملتا جو ان صابرین کو دیا جا رہا ہے۔ مفسرین کرام نے اور سیرت نگاروں نے ایک بحث چھیڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ پہ غلبہ میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بتاؤ اگر غلبہ اہل مکہ کو ہوتا تو پھر وہ کیا کرتے؟ اگر خدا نہ خواستہ ان کی طرف معاملات جاتے تو کیا حال ہوتا؟ اب حضور آئے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کے، کئی دفعہ نہ سکھ بھول جاتے ہیں، دکھ نہیں بھولتے۔ کسی کمرے سے آپ ڈر گئے ہو نا کسی وقت، تو آپ دوبارہ جب بھی اس کمرے میں جائیں وہ ایک چھوٹا سا خوف ضرور محسوس ہوتا ہے۔ کسی بندے نے تلخ بات کی ہو نا تو وہ پوری طرح بندہ اس کو بھلا نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی وہ بات دوبارہ یاد، وہ بندہ سامنے آئے یا وہ مقام ہی سامنے آئے۔ تو اہل مکہ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، قریش نے رعد کر دی تھی۔ اب سرکار گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور سارے ہاتھ باندھے سامنے کھڑے ہیں، تو ساری چیزیں میرے نبی پاک کے سامنے، لیکن ذرا میرے محبوب کا صبر دیکھنا۔ پوچھا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ حضرت یوسف نے کیا سلوک کیا تھا؟ جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تھپڑ بھی مارے، کنویں میں بھی پھینکا، بیچ بھی دیا۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے بک جانا۔ کسی شہزادے کی بولی لگے مصر کے بازار میں، اور یار اس درد کو سمجھو، کسی کے گھر کی بولی لگ رہی ہو تو عورتیں تڑپ اٹھتی، کسی بندے کی بولی لگ رہی، اتنی تکلیف سے ہی حضرت یوسف نے اب بادشاہ بن گئے۔ قحط پڑ گیا سارے علاقوں میں، حضرت یوسف اللہ کے نبی تھے، انہیں پہلے سے خبر تھی قحط پڑے گا، انہوں نے غلہ جمع کر لیا۔ اب چوکیاں بنا دی، باہر سے لوگ آئیں گے مصر میں غلہ خریدنے، تو آپ نے فرمایا جو جس علاقے سے بھی آئے اسے پوچھنا کہاں سے آیا ہے اور کیا لے کے آیا ہے، سونا لایا، چاندی لایا کہ کیش لایا، پوچھنا۔ لیکن فرمایا جب آئے نا کنان کے لوگ، بھائی بھائیاں دے ویری ہوندے پر بھائی بھائیاں دیاں باواں، اگر کنان کے لوگ آئے نا یعنی بھائی آئے، ان کو تو نہیں نا بتایا فوجیوں کو کہ بھائی آئے، فرمایا اگر کنان والے آئے نا تو یہ پوچھ لینا کہاں سے آئے ہیں، اور اگر وہ کہیں کنان سے آئے ہیں تو پھر یہ نہ پوچھنا کیا لے کے آئے ہیں، ان کا پردہ قائم رکھنا۔ اور وہ آ گئے، ان سے پوچھا نہیں کسی نے، جب آ گئے تو حضرت یوسف نے بہانے سے بھائی بھی روک لیا، غلہ بھی زیادہ دیا، اور جو انہوں نے پیسے دیے تھے وہ بھی دوبارہ بوریوں میں ڈال دیے، پھر اپنے والد کو اور بھائیوں کو بلا بھی لیا، بات طے بھی ہو گئی۔ تو اب بھائی گردنیں جھکا کے کھڑے تھے، یوسف ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں کرنا، تم میرے بھائی ہو۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکے والوں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ میرے بھائی تھوڑا صبر تو پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کر۔ پہلے حضرت یوسف بھائی تھے، اور جب جناب یوسف نے معاف کیا تو پھر بھائی سجدوں میں گر گئے، پھر کیفیت اور ہو گئی۔ اس زمانے میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، تو وہ تعظیم کرنے لگے۔ جب آپ نے صبر ہوتا ہے تو لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضور کے سامنے کھڑے ہیں، نسائی میں حدیث ہے، اور ان کے ساتھ نا ان کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو حضور فرمانے لگے اس صحابی سے کہ بڑا پیار ہے تجھے بیٹے سے؟ اس نے کہا حضور بڑا ہی پیار ہے۔
کچھ دن گزرے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اس آدمی کا بیٹا انتقال کر گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے, فرمایا تکلیف میں ہو؟ بول نہ سکا پر آنسو نکل آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑی تکلیف میں ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ جب تو جنت میں جائے تو جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگے تیرا بیٹا سامنے کھڑا ہو اور تیرا انتظار کر رہا ہو, تیرا پتر سامنے کھڑا ہو, پسند کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور میں پسند کرتا ہوں. تو حضور نے فرمایا پھر تیرا بیٹا تیرا انتظار کرے گا. قریب صحابہ کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ یہ اس کے لیے ہے یا جس کا بھی بیٹا انتقال کر جائے سب کے لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا یہ سب کے لیے. جس کا بھی بیٹا دنیا سے جائے گا وہ جنت میں پہلے اپنے ماں باپ کے انتظار کے لیے کھڑا ہوگا. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو صبر تو کرنا. اور حضور نے ایک اور حدیث بھی بیان فرمائی, فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کسی کے بچے کی روح قبض کرتے ہیں نا, تو وہ قبض کر کے آتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے بتاؤ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا, تم اس کے جگر کا ٹکڑا لے آئے ہو, اس نے کیا کہا تھا؟ ایسا تو نہیں نا کہ مالک بے خبر ہے, وہ تو سارا کچھ جانتا ہے نا, بتاؤ وہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تیری رضا پہ راضی تھا, اس نے الحمدللہ کہا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں پھر جنت میں اس کے نام کا ایک محل بناؤ جس میں اسے بھی رکھوں گا اس کی اولاد کو بھی رکھوں گا. یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرا رب میری دعائیں بڑی قبول کرتا تھا, میں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا میرا اللہ قبول فرما لیتا. فرماتے ہیں میں نے ایک بندہ دیکھا تو وہ کوڑ کا مریض تھا اور اس کے کپڑے بھی لگتا تھا کہ اس کا وجود کھار ہیں, لیکن وہ بیٹھا تھا ایک کنارے جھونپڑی میں. میں نا نکلا ہوا تھا انار تلاش کرنے کہ کوئی انار مل جائے. صبح سے نا میری بڑی تلاش تھی اور میں نے کئی جگہوں پہ ڈھونڈا تو انار نہیں ملا. کہتے ہیں میں اس جھونپڑی کی طرف آیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب جا کے نا مجھے بڑا رحم آیا. تو میں نے اسے کہا میں تیرے لیے دعا نہ کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے؟ تو کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ مہربانی کریں, آپ میرے لیے دعا نہ کریں, میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں ہی راضی ہوں اور اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں. البتہ آپ بڑے بے چین ہیں, صبح سے انار ڈھونڈ رہے ہیں, آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ خواہش دور کر دے. آپ بڑے پریشان ہیں, صبح سے تلاش کر رہے ہیں, آپ کو انار نہیں مل رہا, آپ صبح سے تلاش جتن ہر کوئی کھیڈے او کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ. یہ تو ساری دنیا ہی کھیلتی ہے کہ جیتنے کے لیے جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ, اور جتن دا مول کوڈی پیندے ہارن دا مول ہیرا. تو کبھی ہار دے کبھی تو ارادہ کرنا. تو کہنے لگے تو اپنے لیے دعا کر, تیری خواہش ہے کہ وہ تیری ہر آرزو کرے پوری اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. تو کہنے لگے کہ تو نہ اس طرح کر, اپنے لیے دعا کر, صبح سے تو پریشان ہے انار نہیں مل رہا, میں بیمار ہوں لیکن میں صبر سے بیٹھا ہوں, جب رب چاہے گا شفا عطا. یونس علیہ السلام فرمانے لگے جبریل میری اس بندے سے تو ملاقات کرا جو اس وقت دنیا میں اللہ کا سب سے زیادہ عابد بندہ ہے, سب سے زیادہ عبادت کرنے والا, اس سے ملا. حضرت جبریل کہنے لگے آئیے لے چلتے ہیں. تو جناب جبریل لے گئے. جب لے کے گئے تو اس بندے کے دونوں ہاتھ بھی کوئی نہیں تھے, دونوں پیر بھی نہیں تھے, اس کا وجود سارا تکلیف سے کٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں. حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے اے جبریل امین علیہ السلام میں نے تو کہا تھا عابد بندے کے پاس لے آئے, آپ بیمار کے پاس لے آئے. کہا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں لکھا ہے, ذرا آئیے اس سے بات کرتے ہیں. گفتگو شروع ہوئی. حضرت جبریل کہنے لگے آپ کی آنکھوں کا کیا بنا؟ تو وہ کہنے لگا کیا بننا تھا, جب تک میرے رب نے چاہا میں دنیا دیکھوں اس نے دکھائی, اور جب اس نے کہا کہ اب تیرے لیے بہتر نہیں تو وہ آنکھیں لے گیا تو جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں وہ لے گیا. وہ جب تک اس نے چاہا میرے ہاتھ کام کریں تو کیے, جب اس نے چاہا نہیں ٹھیک تو وہ لے گیا. جب اس نے چاہا میرے پیر چلے تو پیر چلتے رہے, لیکن اب رب بھی چاہتا ہے نہ چلے, تو اگر وہ چاہتا ہے نہیں چلے تو ٹھیک ہے, ہم بھی چاہتے ہیں نہ ہی چلے. ختم ہو گئی بات. جس بات پہ رب راضی اس میں ہم بھی راضی. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ واقعی اللہ کا سب سے زیادہ عبادت گزار ہے. لیکن یہاں شکوے پریشانیاں ہی پریشانیاں, ذرا ذرا سی بات پہ تکلیف ہی, وہ آنسو جو صرف مصطفیٰ کے لیے بہانے چاہیے وہ ہم نے اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کے لیے, رزق کے لیے, اس کے لیے, اس کے لیے ہم نے وہ بہا